فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے صحابہ پر، آپ کے جانثار رفقا پر. حضرات، قرآن عزیز کی مشہور سورت سورہ آل عمران، اس کی 169 نمبر کی آیت شریفہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہوں میں شہید ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کے لیے، رب کے کلمات کو بلند کرنے کے لیے، دین کی برتری کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، انہیں مردہ نہ خیال کریں. نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، رب العالمین کے کلمے کی سربلندی کے لیے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بالادستی کے لیے جو لوگ بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو مردہ نہیں سمجھنا چاہیے. وہ لوگ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس روزیاں دی جاتی ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی ایک حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین اور محدثین نے اس روایت کو حسن قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ نے کہا مالیا آراک منکسرا، کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں تمہیں دل شکستہ دیکھ رہا ہوں، ٹوٹا سا لگ رہا ہے. جابر، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ چہرے پر خوشی کے آثار نہیں ہوتے ہیں. بسا اوقات کوئی بڑی پریشانی، کوئی بلا مصیبت، کوئی بڑا حادثہ اگر نازل ہو جائے تو آدمی دل شکستہ ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بہت بے چین رہتا ہے.
چہرے پر اس کے آپ نہ مسکراہٹ دیکھیں گے، نہ کسی مجلس میں اس کو ہنستا اور کھلکھلاتا ہوا آپ دیکھیں گے، وہ پریشان رہتا ہے اندر اندر۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا وجہ ہے کہ تم ٹوٹے ہوئے لگ رہے ہو، دل شکستہ معلوم ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ استشہدا، شہید کر دیے گئے۔ احد کے میدان میں اپنی جان کو اللہ کے حوالے انہوں نے کر دیا اسلام کی سربلندی کے لیے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی ہے، لیکن آپ نے وجہ پوچھی، پریشان کیوں ہوئے، اتنے غمگین کیوں ہوا؟ ابھی شہادت کے چند دن ہوئے تھے، کئی سال تو بیتے نہیں تھے۔ جیسے آج لوگ شہادت کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں، شہید بھی مانگتے ہیں اور اس کے بعد ایسے امور انجام دیتے ہیں کتاب و سنت میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، شہادت کے چند دنوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کے مضطرب اور بے چین رہنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرے والد صاحب شہید کر دیے گئے، وَتَرَكَ عَيَالًا وَدَيْنًا، بہت کچھ قرض ان کے اوپر تھا، میرے ذمہ آ گیا ہے کہ میں اس کی ادائیگی کروں۔ انہوں نے کئی بچوں کو چھوڑا ہے، میرے علاوہ میری کئی بہنیں ہیں۔ ابھی سوچا ہے آپ، بہنوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے ایک شخص اپنی جوانی کو قربان کر دے رہا ہے اور شادی کر رہا ہے ایسی عورت سے جو سیبہ ہو، پہلے جس کی شادی ہو چکی ہو۔ کون ہے وہ؟ یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے مصطفیٰ نے جب ان سے سوال کیا تھا بعد کے مرحلے میں، آپ نے کہا ہلم تزوجت بکرا، کسی نئی نویلی باکرہ لڑکی سے شادی تو نے کیوں نہیں کی؟ باکرہ مطلب جس کی شادی ابھی ہوئی نہ ہو، ایسی لڑکی سے تو نے شادی کیوں نہیں کی؟ کہا اللہ کے رسول، میری بہنیں ہیں، میں نے سوچا شوہر دیدہ عورت سے شادی کروں، ایسی عورت سے شادی کروں کہ جو شوہر کا منہ دیکھ چکی ہو، جس کی شادی کبھی ہو چکی ہو، تاکہ وہ میری بہنوں کا دھیان، میری بہنوں پر توجہ دے، دھیان دے، ان کی نگہداشت کرے، انہی کی عمر کی رہے گی اگر میری بیوی، تو بہنوں کی کیا خدمت کرے گی، ان کی دیکھ ریکھ کیا کرے گی۔ اس لیے میں نے سوچا تجربہ کار ہو، بچوں کو لے کر سنبھال کر چلنے والی ہے، یہ بھائی ہے جو اپنی بہنوں کے لیے قربانی دے رہا۔ اور آج کے بھائی وہی جابر رضی اللہ تعالیٰ، آج کے بھائی بہنوں کی شادی کے تعلق سے پرواہ ہی نہیں ہے ان کو۔ 30 سال کی، 35 سال کی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کو کچھ لینا دینا نہیں، ان کی بیویاں خوش ہیں، بس اس سے آگے ان کو کچھ نہیں سوچنا۔ یہ ایک ضمناً بات آ گئی کہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے عین جوانی کے مرحلے میں باکرہ عورت سے شادی کرنے کے بجائے شوہر دیدہ سے شادی کر رہے ہیں، ایسی عورت سے جو سیدہ تھی، جن کی شادی ہو چکی تھی، پھر کسی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا تھا، وہ خالی بیٹھی ہوئی تھی، ان سے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے اس عظیم صحابی نے انکار کیا۔ آپ نے جب غمگین دیکھا ان کو تو کہا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرے والد شہید ہو گئے، انہوں نے کچھ بچوں کو چھوڑا ہے، میری بہنیں ہیں وہ، اور کچھ قرض ان کے اوپر ہے، اسی لیے میں دل شکستہ نظر آ رہا ہوں، بہت غمگین ہوں میں اور غمگین رہا کرتا ہوں، کچھ طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کچھ کہنے کی، بولنے کی، یہ وجہ ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا افلا ابشرک ما قال اللہ حین لقی اباک، جس وقت اللہ نے تیرے باپ سے ملاقات کیا، اس وقت اللہ نے تیرے باپ سے کیا کہا؟ کیا میں بتا دوں تجھے اے جابر، اس کی خوشخبری دے دوں؟ اللہ نے باضابطہ تیرے باپ سے ملاقات کیا، شہادت کے بعد آمنے سامنے گفتگو ہوئی ہے رب قدوس کی،
ढेर सारी बातें हुई हैं रब के दरमियान और तेरे वालिद अब्दुल्लाह के दरमियान। अफला उबश्शिरुक, क्या मैं तुझे बताऊं? बला या रसूल अल्लाह। क्या कहा हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने? ऐ अल्लाह के रसूल बता दीजिए वो बातें क्या हुई हैं। प्यारे मुस्तफा ने कहा मा कल्लमल्लाहु अहदन कत्तो मिन वराए हिजाब इल्ला मिन वराए हिजाब। अल्लाह ने जब जब किसी से गुफ्तगू किया है पर्दे के पीछे से गुफ्तगू किया है। सामने आकर अल्लाह ने कभी किसी से बात नहीं किया। किसी पैगंबर से भी गुफ्तगू सामने से हुई हो ऐसा नहीं है, बल्कि मिन वराए हिजाब, पर्दे के ओर से सामने से अल्लाह ने गुफ्तगू किसी से नहीं किया। ये खूबी सिर्फ तेरे बाप की है। अन्नल्लाह अहयाबा, तेरे बाप अब्दुल्लाह को अल्लाह ने जिंदा किया शहादत के बाद और सामने से आकर के मुलाकात किया। सामने से गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह फरमा रहे हैं तमन्ना अलैया या अबदी, मेरे बंदे कुछ चाहत है तेरी, कुछ तमन्ना है तेरी, कुछ आरज़ू है तेरी, बता। सामने से रब अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से गुफ्तगू फरमा रहे हैं और कह रहे हैं मेरे बंदे तेरी कुछ रिज़ा हो, तेरी कुछ चाहत हो, कुछ तमन्ना आरज़ू हो तो तू उसको जाहिर कर। ओ टिक, मैं मुकम्मल करूंगा, कमी नहीं छोड़ूंगा, जो तू चाहता है वो सब पूरी कर दूंगा। ये गुफ्तगू हुई है रब्बे कुद्दूस और तेरे वालिद अब्दुल्लाह के माबैन आमने सामने से। किफाहन, अरबी में जो लफ्ज आया है वो क्या है? हदीस में किफाहन, अल्लाह ने अयानन आमने सामने से गुफ्तगू की है और ये कहा है बता तेरी रज़ा क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी चाहत क्या है। तो मेरे अल्लाह के नबी ने कहा, इस पर तुम्हारे वालिद ने कहा, अब्दुल्लाह ने कहा कि अल्लाह क्या चाहिए? सब कुछ तो है, मुझे किसी और चीज की हाजतों जरूरत नहीं है, सब है। ऐ अल्लाह बस एक बार दुनिया में और भेज दे। उक्तल फी सबीलिका थानियतन, ताकि दोबारा तेरी राह में लड़कर शहीद हो जाओ। एक बार और दुनिया में जाने दे, बस यही तमन्ना है, किसी और चीज की हाजत नहीं है, बस यही चाहिए कि एक बार दुनिया में और भेज दे, लड़कर मर जाओ, शहीद हो जाओ, अपने अंग अंग को कटवा दो, यही चाहत है। अल्लाह ने क्या कहा? इन्नहु सबक़ मिन्नी अल-क़ौल, मेरे बंदे मेरा फैसला हो चुका है, मेरी तरफ से फैसला हो चुका है। वअन्नहुम इलैहा ला युरजऊन, कि एक बार जो दुनिया से चला गया दुनिया में उसको फिर लौटाया नहीं जाएगा। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको ज़हन में रखो। लोगों के ऊपर कहते हैं सवारी आ गई है, शैतान आता है कहता हम तुम्हारे अब्बा हैं, हम तुम्हारी अम्मा हैं, हम तुम्हारे भाई हैं। जो टपक गया है बार वो आता होता नहीं है, ये शैतानों की चालबाजियां हैं। वो शयातीन होते हैं जो कहते हैं आपका भाई हूं मैं, आपका दादा हूं मैं, आपका मामा हूं मैं। ये शयातीनों के चक्कर है। एक बार जो चला गया वो पलट के आता नहीं है। इतनी बड़ी बात अल्लाह ने कही कि तमन्ना कर, जो कहेगा मैं पूरी करूंगा। लेकिन जब कहा अल्लाह एक बार और दुनिया में भेज दे, एक चांस और मौका और दे दे कि तेरी राह में लड़ करके अपने आप को कटवा दूं, तो अल्लाह ने कहा नहीं, फैसला हो चुका है और बातें हमारे यहाँ बदली नहीं जाती है। अल्लाह जब किसी चीज का फैसला कर लेता है तो फिर बदलती नहीं है वो चीज, बातें बदली
نزلت هذه الآیت، یہ آیت نازل ہوتی ہے جو آیت ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کے ایک رکوع تلاوت کے بعد ابھی جو آیت شریفہ سورہ آل عمران کی 169 نمبر کی پڑھی گئی وہ آیت نازل ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق کہتے ہیں اے اللہ آپ نے فیصلہ اگر کر لیا ہے کہ اب کسی کو پلٹ کر دنیا میں نہیں جانا ہے، اور کب تک نہیں جانا ہے؟ جب تک فنا کے لیے، فنا کے بعد قبروں سے اٹھنے کے لیے سور میں پھونک نہ دیا جائے۔ کب تک؟ ایک بار سور میں پھونک مارا جائے گا سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، قیامت واقع ہو جائے گی، طاری ہو جائے گی۔ پھر سور میں پھونک مارا جائے گا، جہاں سے جو بھی شخص جہاں دفن ہے، جہاں پر پڑا ہے، وہاں سے اٹھ کر کے حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے۔ وہی جو نفخہ ثانیہ ہے، دوسری بار جو روح پھونکی جائے، جب سور میں پھونک مارا جائے گا اسی وقت پھر اب وہ لوگ جو جہاں دفن ہے وہاں سے اٹھ کر اسی دنیا میں حاضر ہوں گے، اور حشر کا میدان اسی دنیا میں ہوگا، اور سارے لوگوں کی حاضری اسی دنیا میں ہوگی۔ اس سے پہلے پلٹ کر کوئی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے کہا ابلغ عنا یا رب العالمین، ٹھیک ہے اللہ اگر میں پلٹ کر نہیں جا سکتا تو میسج تو بھیج دیجئے، دنیا والوں کو پتہ تو ہو جائے کہ میری زندگی بڑی اچھی ہے، بہت امن و چین اور شانتی کی زندگی گزار رہا ہو، یہ خبر تو ہو جائے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، اور انہیں ان کے رب کے پاس روزیاں دی جاتی ہیں۔ روزیاں کہاں دی جاتی ہیں؟ یہاں نہیں، ان کے رب کے پاس روزیاں دی جاتی ہیں، اللہ کے یہاں، رب کی جنتوں میں، دنیا میں نہیں۔ وہ زندگی دنیا والی زندگی نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، وہ زندگی اور ہے جس کے متعلق رب نے خود قرآن میں کہا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس زندگی کے متعلق تم کچھ شعور نہیں رکھتے ہو، تمہارے پاس کسی طرح کی کوئی معرفت نہیں ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس زندگی کی کیفیت کیا ہے، کیا معاملات وہاں درپیش ہوتے ہیں، بس جتنا بتا دیا گیا ہے اتنا ہی جانتے، اس سے زیادہ تمہارے پاس اس کے تعلق سے نہ معرفت ہے، نہ جانکاری ہے، نہ شعور ہے، نہ علم و آگہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ اب کوئی وہاں کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر محمول کرے تو یہ قرآنی آیات کا انکار ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، وہ زندگی الگ ہے، وہ زندگی الگ ہے، اور ایک بار اس زندگی میں جس کو مزہ مل گیا رب کی جنتوں کا، وہاں کی نعمتوں کا، وہ یہاں بھیونڈی میں آئے گا، یہاں آئے گا، یہاں کی خوشبو سونگھنے، یہاں کی خرابیوں کو دیکھنے، مشاہدہ کرنے، رب کی جنتوں کو چھوڑ کر آنے والا نہیں ہے وہ۔ اور سن لو اسی پر بات آ گئی ہے، اس صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، متفق علیہ ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں ما من احد يدخل الجنة، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو جنت میں ایک بار چلا جائے، ایک بار جنت میں ہو، یدخل الجنة، جنت میں ایک بار داخل ہو جائے، ثم یتمنى، پھر وہ تمنا کرے ان یرجع الی الدنیا، کہ پلٹ کر کے پھر سے دنیا میں آ جائے، ایسا کوئی شخص نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ایک بار جنت میں چلا گیا، جس کی روح جنت میں پہنچ گئی، وہاں کی نعمتوں کو چھوڑ کر یہاں کون آئے گا؟ کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ایسے علاقے جہاں صرف گندگی ہے، جہاں صرف خرابی ہے، جہاں گندگی، گوبر اور کیا پیشاب تک بڑھ رہے ہیں، ایسی جگہ سے کوئی آئے گا جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے، اتنی مقدس جگہ چھوڑ کر کے
پیارے مصطفیٰ نے خود واضح کر دیا کہ جو کوئی شخص جنت میں چلا گیا پھر وہ دنیا میں پلٹنے کی تمنا نہیں کرتا ہے، چاہت نہیں رکھتا ہے۔ ہاں ایک ہے شخص بس، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک صفت سے متصف ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں پھر جانے کا موقع مل جائے۔ وہ کون ہے؟ غیر الشہید، شہید لوگ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں بھیج دیا جائے۔ فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتٍ، پھر 10 مرات، ایک بار نہیں 10 بار بھیجا جائے، اور 10 بار شہید ہو کر گردن کو کٹوا کر پھر رب تیرے پاس آ جائیں۔ یہ صرف شہداء کی صفت ہے، شہداء کے علاوہ دوسرے لوگ جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں آنے کی آرزو اور تمنا نہیں رکھتے۔ صرف شہداء ہیں جو جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہاں کی نہروں سے پانی پینے کے بعد رب کے عرش کے نیچے موجود قندیلوں میں رہنے کے بعد یہ چاہت رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں دنیا میں اور بھیج دیا جائے تاکہ رب کی راہ میں لڑ کر ہم شہید ہوں۔ اور ایک بار نہیں، 10 مرات، 10 بار، 10 بار۔ یہ بڑی اہم موت ہے جو شہادت کی موت ہے۔ ایسی موتوں پر مسلمان غمگین ہو جائے، شہادت کی موتوں پر اتنا آنسو بہائے کہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگ جائے۔ جو اللہ کے ہاں اچھی زندگی سے محظوظ ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اتنا ڈرامہ کرے، مسلمان، حیرانگی کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر کوئی اللہ کا بندہ شہید ہو گیا ہے، اللہ کا پیارا ہو گیا ہے، رونا آتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ بھی رو رہے تھے جب مدینے میں بیٹھ کر اور جنگ موتا کی تصویر کشی کر رہے تھے، پورا نقشہ کھینچ رہے تھے۔ لگتا تھا کہ جیسے اسکرین لگی ہو اور سارا منظر اسکرین پر دکھ رہا ہو۔ مدینے میں بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں صحابہ، زید شہید ہو گئے، زید شہید ہو گئے۔ 2 لاکھ دشمنوں کا، 2 لاکھ دشمنوں کی تعداد، دشمنوں کی فوج، اور مسلمان صرف 3000، 30 نہ سمجھ لینا، صرف 3000۔ اور نبی نے کمانڈر کس کو بنایا تھا؟ نبی کے غلام تھے جن کو نبی نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ بڑے بڑے سربراہ موجود ہیں، بڑے بڑے مدینہ اور مکہ کے سردار موجود ہیں، نبی پر ایمان لانے والے، نبی پر اپنی جان چھڑکنے والے، نبی کے ادنا اشارے پر کٹ جانے مر جانے کی شدید چاہت رکھنے والے۔ لیکن جب کمانڈر بنایا تو پیارے مصطفیٰ نے امر رسول اللہ زید بن حارثہ، زید بن حارثہ کو کمانڈر ان چیف بنایا اور کہا، جب وہ لوگ جا رہے تھے عیسائیوں سے مقابلے کے لیے، تو آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر میرے چچیرے بھائی کو کمانڈر بنا لینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ کو گورنر بنا، یعنی کمانڈر بنا دینا، مسلمانوں کی فوج کا سالار بنا دینا۔ یہ 3 لوگوں کے بارے میں نبی نے کہا تھا۔ مدینے میں بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے ہیں پیارے مصطفیٰ۔ آپ اس جنگ میں بنفس نفیس شریک نہ ہوئے، اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا۔ مدینے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں صحابہ جو کچھ موجود تھے، مدینے میں رہ گئے تھے کسی عذر کی بنیاد پر یا نبی کی ہدایت کے مطابق، آپ ان کو کہہ رہے ہیں صحابہ زید شہید ہو گئے، ابھی اسلامی جھنڈے کو جعفر ابن ابی طالب نے لے لیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پیارے مصطفیٰ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، قتل جعفر ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب بھی شہید کر دیے گئے۔ حتی اخذ الرایۃ عبداللہ ابن رواحہ، یہاں تک کہ اسلامی علم اور جھنڈے کو عبداللہ ابن رواحہ نے لے لیا ہے میرے صحابہ۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد پیارے نبی کہہ رہے ہیں مات عبداللہ ابن رواحہ یا صحابی، اے میرے صحابہ
عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ نبی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں. نبی کی آنکھیں اشکبار ہیں, آپ آنسو بہا رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں پیارے حبیب حَتَّى أَخْذَ الرَّائَةَ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ, یہاں تک کہ اسلامی علم اور جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا ہے جسے خالد ابن ولید کہا جاتا ہے. حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ, یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ نے اس جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا ہے. ایک طرف 2 لاکھ اور ایک طرف محض 3000. مسلمانوں, معمولی سی آواز پر لنگی اٹھا اٹھا کے بھاگتے ہو. ایک شدید قسم کی آواز آتی ہے, اتنے کمزور ہو گئے ہو اور اتنے ضعیف و ناتواں ہو گئے ہو, اور بزدلی نے ایسا رگو پے پر بسیرا کر لیا ہے کہ ایک اونچی سی آواز کیا اٹھتی ہے, جان نکلنے لگتی ہے. یہ کیسی مسلمانی ہے, یہ کیسی مسلمانی ہے؟ کہاں ہے دین اور کہاں ہے صحابہ کی سیرت پر تعامل, کہاں ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل؟ آپ نے کیا کہا؟ صحابہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لے لیا ہے, اللہ نے فتح دے دیا ہے, جیت گئی ہے مسلمانوں کی جماعت. یہ پیارے مصطفیٰ نے خبر دیا. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے, حدیث کی اور کئی معتبر کتابوں میں یہ روایت ہے. یہاں تک عبداللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اسی جنگ میں میں بھی تھا. جب شہداء کو تلاش کیا گیا تو کمانڈر کو تلاش کیا جانے لگا. زید تو مل گئے رضی اللہ عنہ, لیکن جعفر ابن ابی طالب نبی کے چچا زاد بھائی مل نہیں رہے تھے, دور دور تک دکھ نہیں رہے تھے. تلاشیں بسیار کے بعد جب جعفر ابن ابی طالب کو ہم نے پایا تو کیا دیکھا کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں بچا ہے جہاں پر تیروں اور تلواروں کا کوئی زخم نہ لگا ہو. فَوَجَدْنَا مَا فِي جَسْدِهِ بِضْعٌ وَتِسْعِينَ مِنْ طَاعَةٍ وَرَمِيًّا, تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے 93 سے زائد زخم ہم نے ان کے بدن پر دیکھے. کن کے بدن پر؟ جعفر رضی اللہ عنہ. ہاتھ تک کاٹ دیا دشمنوں نے, ایک ہاتھ کٹا, دوسرے ہاتھ سے اسلامی علم کو اٹھایا, وہ بھی ہاتھ کاٹ دیا دشمنوں نے. پیروں کے بیچ میں رکھ کر کے اسلامی علم کو اٹھائے رکھا, پیروں کو کاٹ دیا. بدن کے انگ انگ کٹ گئے لیکن اسلامی علم کو جلدی گرنے نہ دیا. یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں. شہادتیں کم نہیں ہوئی ہیں, اسلامی تاریخ مسلمانوں کی شہادتوں سے بھری ہوئی ہے. کن کن کو بتایا جائے, کن کن کو گنایا جائے, کن کن تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے, فہرست بڑی لمبی ہے میرے بھائیوں, لیکن ایک جذبہ ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ ہو. ہمارے چھوٹوں میں, بڑوں میں, سبوں میں ملک کے لیے, ملت کے لیے, دین کے لیے سرفروشی اور جان ساری و جان سپاری کے جذبات ہمارے یہاں ہونے چاہیے. لیکن بزدلی پورے طور سے رچ بس گئی ہے, گھر بنا لیا ہے اس نے ہمارے یہاں. بزدلی مسلمانوں کے یہاں نہیں ہوتی ہے. مسلمان خوددار ہوتا ہے, غیور ہوتا ہے, رب کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے والا ہوتا ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کتنا عظیم مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے. لَوَدِدْتُ, میری چاہت ہے, اَنِّي اُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا, اللہ کی راہ میں مجھے شہید کر دیا جائے, پھر مجھے زندہ کیا جائے. اور اتنا ہی نہیں, ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا, پھر مجھے شہید کر دیا جائے, پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا, پھر مجھے شہید کر دیا جائے, پھر مجھے زندہ کیا جائے. 3 بار کہا, اور چوتھی بار کیا کہا؟ ثُمَّ أُقْتَلُ, پھر مجھے شہید کر دیا جائے. محمد رسول اللہ. اتنی تمنا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ رب کی راہ میں شہید ہونے کے لیے. خالد ابن ولید
رضی اللہ عنہ بہت بڑے مسلمانوں کے کمانڈر، حالت کفر میں بھی جس جنگ میں شریک ہوئے کبھی ان کی جماعت کو ہار اور ہزیمت کا منہ دیکھنا نہ پڑا۔ جب اسلام سے مشرف ہوئے، جس جنگ میں شریک ہوئے، اللہ نے فتح و ظفر سے ہمکنار کیا۔ موت سے پہلے بستر پر ہیں، تمنا زندگی بھر کیا تھا کاش میدان جنگ میں ہماری موت ہو، لیکن بستر مرگ پر ہیں، بار بار کہتے ہیں میں شہادت کے مرتبے پر فائز نہ ہو سکتا، شہادت جیسی عظیم نعمت سے میں خود کو سرفراز نہ کر سکا۔ موت آنی تھی تو جنگ کے میدان میں کیوں نہ آئی، بزدلوں کی موت یہاں بستر پر مر رہا ہے۔ کون تھے وہ؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ بڑی اشرف موت، جلالت شان والی یہ موت ہے۔ آنسوؤں کو زیادہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آنسو اگر بہ جائے تو یہ فطرت انسانی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جزا فضا نہ کیا جائے، سینہ کوبی نہ کی جائے، اپنے بالوں کو نوچا نہ جائے، اپنے چہروں پر تھپڑ نہ مارے جائے، اپنے بدنوں کو اور جسموں کو زخمی نہ کیا جائے، اپنے وجود کو، اللہ کی امانت کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، وہ رب کے بڑے لوگ تھے، رب کے ہاں ان کی ایک خاص پوزیشن ہے، کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت کی دیواروں تک ہے۔ اب ایسے لوگوں کا ذکر بار بار کر کے اور ہنگامہ برپا کیا جائے، ڈھول تاشوں کی تھاپ میں ان کے نام پر ماتم کیا جائے، یہ دوستی نہیں ہے، یہ عداوت ہے، اسی کا نام دشمنی ہے، اور اسی کا نام اہل بیت سے لا تعلقی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دوستی نہیں ہو سکتی، دوستی نہیں، دوست تو وہ ہیں جو نبی کی ہدایات پر چلتے ہیں، نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جنہوں نے 9ویں 10ویں یا 11ویں کو روزہ رکھا، وہ اللہ والے ہیں، وہ اہل بیت سے حقیقی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کیا ہوئی کہ جو بھوکے اور پیاسے چلے گئے لوگوں کے بتانے کے حساب سے؟ سچائی یہ نہیں ہے، حقائق کچھ اور ہیں جن پر دبیز پردہ ڈال دیے گئے ہیں۔ تمہارے بقول پیاسے چلے گئے، ان پر ظلم ہوا، یقینا ہوا، اور بدبختوں نے ان پر اپنے ہتھیاروں کو بلند کیا، غلط ہوا، جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، لیکن ان سب کے بعد کس منہ سے تو ان کی وفات کے شہادت کے دن پر طرح طرح کے مشروبات پی رہے ہو، روزہ رکھنے کے بجائے کہتے ہو کھانوں میں وسعت دیا جائے، دسترخوان کو سجایا جائے، انواع و اقسام کے کھانے بنائے کھائے اور کھلائے جائیں۔ محمد عربی کی کیا یہی تعلیم ہے؟ نبی کے صحابہ کی کیا یہی تعلیم ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کی کیا یہی تعلیم ہے؟ نبی کی اس وقت جو صحابہ موجود تھے کیا ان کی یہی سنت رہی ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ، تمہارے ساتھ ہم بھی وہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کی بات نہیں، بڑا عظیم مقام ہے شہیدوں کا، عظیم مقام ہے۔ وہ سبز پرندے ہوتے ہیں جنت کے اندر، ان کی باڈی ہوتی ہے، ان کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، کھول ان کے بدن کا ہوتا ہے، روحیں شہیدوں کی ہوتی ہیں، ان روحوں کو، شہداء کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ سبز قسم کے پیارے پیارے پرندے ترید و انہار الجنہ، جنت کی نہروں پر والد ہوتے ہیں۔ یہ دودھ کی نہریں ہیں، یہ شہد کی نہریں ہیں، یہ کوثر کی نہریں ہیں، یہ سلسبیل کی نہریں ہیں، یہ تسنیم کی نہریں ہیں۔ ان نہروں پر جا جا کے یہ پانی پیتے ہیں۔ کون؟ حدیث کہاں کی؟ سنن ترمذی، ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد، معتبر حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ ہے کہ جب جنگ احد کے اندر شہداء کو شہید کر دیا گیا، کئی لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا جانتے نہیں ہو صحابہ، تمہارے بھائیوں کی روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبز پرندوں کے کھول میں ڈال دیا، کھول میں ڈال دیا، اور وہ جنت کی نہروں پر آتے ہیں۔ تاکل من ثمارہا، جنت کے اندر جو درخت ہیں ان کے پھلوں کو کھاتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے جو بڑے بڑے قندیل ہیں، ان قندیلوں میں جا کر کے وہ پناہ لیتے ہیں، اس میں رہتے ہیں۔
जन्नत में जहाँ चाहते हैं रहते हैं, आते हैं, जाते हैं। उन्होंने जब अल्लाह से कहा, अल्लाह हमारे इस पैगाम को पहुँचा दे, दुनिया वालों को पता हो जाए इन्ना अहयाउन फी जन्नती, कि जन्नत में हम मुर्दा नहीं हैं, जिंदा हैं। अल्लाह ने कहा हम तुम्हारे इस मैसेज को पहुंचा देते हैं, इस पैगाम को हम भेज देते हैं दुनिया वालों तक। तो अल्लाह ने सूरह आले इमरान की चंद आयतों को नाज़िल किया। उन्हीं आयतों में से 169 नंबर की आयत है, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए हैं उन्हें मुर्दा न कहो, वो अल्लाह के यहाँ है, अल्लाह के यहाँ रोजियां उनको दी जा रही हैं, अहयाउन वो जिंदा है। ये अल्लाह ने उस वक्त नाज़िल फरमाई। और जरा देखें, एक शख्स अल्लाह की राह में अगर शहीद होता है तो क्या होता है? उसके खून का पहला कतरा इधर जमीन पर गिरता है, युगफर, उसे बख्श दिया जाता है। ये पहला इनाम है, उसे बख्श दिया जाता है। और वयुरा मक़अदुहु मिनल जन्नह, जन्नत में उसका जो ठिकाना है, महल है, घर है, वो दिखाया जाता है। देख लो, पहला कतरा भी बदन के खून का निकला हुआ है, उसी वक्त उसको अल्लाह बख्श देता है। जन्नत में उसका जो ठिकाना है वो दिखाता है। देख ले, ये तेरी रिहाइश की जगह है, ये तेरी आरामगाह है, ये तेरा महल है, तेरा किला है। ये और ये एक इनाम हुआ है, दोनों मिलाकर एक। और उसके बाद प्यारे नबी फरमाते हैं अज़ाब कब्र से उसको बचा लिया जाता है। क़यामत के दिन जो तकलीफें शदीद होगी, लोग परेशान होंगे, उस परेशानी को ऐसे उस परेशानी से शुहदा को बचा लिया जाएगा, महफूज कर दिया जाएगा। बेचैन नहीं होंगे क़यामत के दिन, जब सारी दुनिया बेकल होगी, बेचैन होगी, परेशान होगी, शुहदा बेचैन और परेशान नहीं होंगे। सिर्फ यही नहीं, और भी कई खूबियां हैं। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वक़ार का कीमती ताज रखा जाता है शहीद के सर पर, क़यामत के दिन रखा जाएगा। वयुदउ अला रासिही ताजुल वक़ार लियाक़ूत, याकूत, हीरे, जवाहरात, कीमती पत्थर, सोने, चांदी, सबका मिक्स एक ताज उनकी मेहमानी के तौर पर, उनकी ज़ियाफत के तौर पर, दुनिया वालों में उनके मकाम को बताने के लिए, उनकी हैसियत को जतलाने के लिए अल्लाह सर पर रखेगा। और इतना ही नहीं, जन्नत की खूबसूरत औरतों में से 72 हूरों से अल्लाह शादी करवाएगा। कब? क़यामत के दिन। वयुज़व्वज इस्नतैनि वसबईन मिनल हूरिन। सुनन इब्न माजा की रिवायत, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत और हदीस की कई किताबों में ये रिवायत बिल्कुल सही सनद के साथ मौजूद। और इतना ही नहीं, जो शख्स अल्लाह की राह में शहीद हो गया, एक बड़ा खुसूसी करम अल्लाह का ये होता है, वयुशफ़्फ़अ फी सबईन मिन अक़ारिबिही, उसके रिश्तेदारों और कराबतदारों में से 70 लोगों के हक में उसकी सिफारिश कबूल कर ली जाती है। अल्लाह फला को बख्श दे, फला को बख्श दे, फला को बख्श दे। 70 लोगों का नाम वो ले ले, जिनको चाहे, बस तौहीद पर रहा हो, रसूल की रिसालत से साथ बेवफाई न किया हो, अल्लाह 70 उसके कराबतदारों और रिश्तेदारों में से 70 लोगों को बख्श देता है, उसकी शिफात और उसकी सिफारिश पर। ऐसे लोगों के लिए ढोल बजाते हो, ताशे पीटते हो, जुलूस निकाले जाते हैं, ये तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का तो नहीं हो सकता। ढेर सारी बातें हैं, इस ताल्लुक से ढेर सारी बातें हैं। और बताऊं, ये रब की राह में शहीद होने वाले लोग, पेट की बीमारी से मर जाए, प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा वो भी शहीद है। ताउन की बीमारी से मर जाए, प्यारे हबीब ने कहा वो भी शहीद है। जल करके मर जाए, प्यारे मुस्तफा ने कहा वो भी शहीद है। कोई दीवार गिर जाए उसके ऊपर, दब कर कुचल कर मर जाए, वो भी शहीद है। प्यारे नबी की तालीम है मेरे भाइयों। वो औरत जो हमल की पोजीशन में होती है, दर्द ज़हर में मुब्तला होती है, उस पोजीशन में मर जाए, वो भी शहीद है। शर्त है कि उसके दामन में तौहीद हो और उसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची उल्फत और लगाव। और यही नहीं, मन कुतिला मालिही, मन कुतिला दून मालिही फहुव शहीद। माल जो
चुराने के लिए चोर आ गया, डाकू आ गए और आपको जख्म पहुंचा रहे हैं, आपकी गाड़ी कमाई को लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने दिफा किया, बचाव किया और उस बचाव में आपको मार दिया गया। जान नहीं, दीन नहीं, माल बचाते बचाते मार दिए गए। शहीद मुस्तफा ने कहा वो भी शहीद है। अपने खून और अपनी जान को बचाते बचाते अगर कोई मार दिया गया, प्यारे हबीब ने कहा वो भी शहीद है। वमन कुतिला दूना इर्ज़िही व अहदिही फहुव शहीदुन। अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बच्ची की हिफाजत में, उनकी इज्जत और आबरू के बचाव में अगर कोई शख्स मार दिया गया, प्यारे मुस्तफा ने कहा वो भी शहीद है, वो भी शहीद है। इज्जत, आबरू, माल, दौलत, इन सब के बचाव में, इनके तहफ्फुज़ में अगर जान चली जाती है, शहादत की मौत है। शहादत क़यामत के दिन उनके साथ शुहदा जैसा ट्रीट होगा। शुहदा के साथ जो अल्लाह के अफज़ाल इनाम हैं, उन्हीं अफज़ाल और उन्हीं नेमतों के मुस्तहिक़ ये लोग भी होंगे। लेकिन फ़र्क है, जो लोग रब की राह में लड़ते हुए शहीद होते हैं, उनको उन पर जनाजे की नमाज नहीं है। अगर पढ़ ली गई है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है। कौन? पेट की बीमारी वाला नहीं, माल की हिफाजत में मर जाने वाला शहीद जरूर है, लेकिन उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। अल्लाह की राह में जो शहीद होने वाला है लड़ते हुए, न जनाजे की नमाज उस पर फर्ज है। कोई पढ़ लिया तो कोई बात, ना पढ़ो कोई मसला नहीं। अलग से कफन नहीं है, जिसमें शहीद हो गया है उन्हीं कपड़ों में उसे दफन कर दिया जाए। उसके लिए गुस्ल नहीं है। जहां जहां जख्म लगे हैं, क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा, वो खून बह रहा होगा और खून से मुश्क की खुशबू आ रही होगी। प्यारे नबी की तालीम है, अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद जो कर दिया जाए, ना जनाजा फर्ज है, ना गुस्ल उसके ऊपर है, ना अलग से कफन लाने की कोई जरूरत है। जिन चंद कफनों में वो शहीद हो गया है, उन्हीं में दफन कर दिया जाए। समझ रहे? लेकिन बकिया जो लोग हैं, जलकर मरने वाला, दीवार के गिरने से दबकर मरने वाला, पेट की बीमारी में मरने वाला, ताउन या और किसी बड़ी बीमारी में मरने वाला, इस तरह के जो शुहदा हैं, जान माल की इज्जत आबरू की हिफाजत में मरने वाला, शहीद कहलाने वाला, उनको दफन भी किया जाएगा, गुस्ल दिया जाएगा, कपड़े पहनाए जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन क़यामत के दिन उनके साथ बर्ताव शहीदों वाला बर्ताव होगा। दुनियावी लिहाज से वो शहीद नहीं है ये लोग जिनको बाद में मैंने गिनाया, लेकिन उखरवी लिहाज से वो शहीद है, उनके साथ शुहदा जैसा बर्ताव होगा। खुलासा कलाम ये है, अल्लाह की राह में जो शहीद हो गए हैं, उन पर सीना पीटने की जरूरत नहीं है, उनके लिए जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है, उनके महासिन का जिक्र करके और सीना ठोक ठोक करके बयान करने का जिक्र नहीं है, जरूरत नहीं है, आदत नहीं है। वो अल्लाह के महबूब लोग हैं, ढेर सारी रब की नेमतों से सरफराज हो रहे हैं, रब के यहाँ वो जिंदा है, अल्लाह की अता और बख्शिश से फैज़याब हो रहे हैं, उन पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों, आप कहाँ हो, हमारी आपकी पोजीशन क्या है वो देखो, हमको कैसे जिंदगी गुजारनी है इस पर नजर रखो, आलम इस्लाम की हालत क्या है वो देखो, मुल्क मिल्लत और वतन की सूरत हाल क्या है वो देखो, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए वो देखो, हमारे बच्चों की जिंदगी किस नौइयत की है, उन्हें कैसे सिरात मुस्तकीम पर कायम और दायम रखना है वो देखो। फराइज न छूटे, नवाफिल की भी अदायगी कर लो, अल्लाह के घरों से बगावत और सरकशी मोल मत लो। हमने ऐसों को देखा है जिनको अपनी जवानी पर बड़ा गुरूर था, अपने ओहदा और मनसब पर बड़ा फख्र था, जिनके दाएं बाएं आजू बाजू लोग होते थे, उनके अदना इशारे पर लोगों की गर्दनें कट जाती थी। अल्लाह ने ऐसा जलील किया, ऐसा जलील किया कि पेशाब और पाखाने के लिए बिस्तर से उठने की ताकत अल्लाह ने न छोड़ी, एड़ियां रगड़ रगड़ करके मर गए। इसलिए न इल्म पर फख्र हो, न माल पर फख्र हो, न इज्जत पर फख्र हो, न औलाद पर फख्र हो, न हुस्न व जमाल पर फख्र हो, न किसी और ताकत व कुव्वत पर फख्र हो, न किसी मनसब
چادر ہے، جو اس کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میرے بھائی۔ دین پسند بن جاؤ، دین سے جڑ جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے آپ مسلمان نہیں، خوش فہمی میں مبتلا مت رہو۔ اسلام سے آپ نے اپنا ناتا اور رشتہ توڑ لیا ہے، اس کی ضرورت ہے جس کو ہم اور آپ فراموش کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر، اسلام پر، اہل بیت اور صحابہ سے محبت پر زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے ہمارا جانا ہو ایمان، اسلام اور ہدایت پر ہم جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔